قدوس قدوس خداوند خدا کے قادمت نام سے آج کا ہم پیغام سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس پیغام کا جو ہے وہ دوسرا حصہ ہے جس پہ وہ ہمیں جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ عنوان جو ان سا ہے وہ ہے ڈریس میک اپ اینڈ جیولری پارٹ سیکنڈ۔ اس کے اندر ہم آج جو ہے وہ سیکھیں گے کہ کیا میک اپ اور جیولری جو سی ہے وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے یا خدا اس کو جو ہے بائبل کے مطابق جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ ہم نے جو اس کا پہلا حصہ تھا ڈریس میک اپ اینڈ جیولری آف وومن پارٹ 1، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ خدا جو ان سے ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی نیک بندیاں ہونے کے وسیلے سے جو ہے ہمیں اپنے لباس کو جو ہے وہ حیادار لباس جو ہے اس میں ملبس رہنا ہے۔ ہمیں اس لباس کو جو ہے وہ پہننا ہے جس سے دکھاوا جو ان سا ہے، جس سے اپنی بڑائی جو ان سی ہے وہ نہ ظاہر ہوتی ہو، بلکہ صرف خداوند خدا کی جو ان سی ہے اس کی تمجید ہمیں کرنی چاہیے۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں جب ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں تو ہماری زندگیاں جو ان سی ہیں وہ اس کی دین ہو جاتی ہیں، اس کے خون کی وجہ سے خریدی جاتی ہیں۔ اب ہماری زندگیوں میں جو ان سے مسیح جو ہے داخل ہو چکا ہے، وہ اس کا مقدس ہے، اور ہم اپنے مقدس کے ذریعے سے جو ان سے اپنے آپ کو جو ہے بڑھائیں گے، نہ کہ اپنی بڑائی جو ان سے وہ کریں گے۔ آج کے جو اس موضوع کا جو پارٹ سیکنڈ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا خدا جو ان سے ہے وہ جیولری کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ان سے ہے، خدا ہمیں علم ہے کہ وہ جو ہے جب بھی کوئی چیز آپ کو سکھانا چاہتا ہے تو پہلے اپنے جو ان سے آئین دیتا ہے، اپنے حکام دیتا ہے، اور اگر آپ ان احکام کی جو ان سی ہے وہ نفی کرتے ہیں اور گناہ جو ہے آپ سے سرزد ہوتا ہے تو وہ آپ کو سزا دینے سے پہلے وارن کرتا ہے، اور اس وارننگ کو بھی اگر آپ اگنور کرتے ہیں، خدا کی طرف نہیں رجوع کرتے، توبہ نہیں لاتے، تو پھر وہ آپ کو سزا دیتا ہے۔ آئے ہم پہلے ان جو ان سے اسکرپچرز کو جو ہے وہ ان حوالوں کو جو ان سے وہ سیکھنے کی کوشش کریں جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ان سا ہے وہ جیولری کو جو ان سے ہے اس کے متعلق وہ کیا کہتا ہے۔ ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب اور اس کی 16 سے 23ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو ہمیں کلام یوں سکھاتا ہے۔ یسایہ 3 باب 16 سے لے کے 23 آیت تک بیسیکلی جب آپ اس کو کلام کے اندر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یروشلم کی عورتوں کو انتباہ کیا جا رہا ہے۔ اور خداوند فرماتا ہے، چونکہ صہیون کی بیٹیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامہ ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی ہیں، اس لیے خداوند صہیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہودا ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ اس دن خداوند ان کے خال کی ذبائش اور جالیاں اور چاند لے لے گا، اور آویزے اور پہنچیاں اور نقاب اور تاج اور پازیب اور پٹکے اور عطردان اور تعویذ اور انگوٹھیاں اور نتھ اور نفیس پوشاکیں اور اوڑھنیاں اور دوپٹے اور کیسے اور آرسیاں اور باریک کتانی لباس اور دستاریں اور برقعے بھی۔ خداوند جو ان سے ہے یہ فرما رہا ہے 24ویں آیت میں، اور یوں ہوگا کہ خوشبو کے سرسراہٹ ہوگی اور پٹکے کے بدلے رسی اور گندے ہوئے بالوں کی جگہ چندلاپن اور نفیس لباس کی اسٹاٹ اور حسن کے بدلے داغ۔ کلام کے اندر ہم نے دیکھا کہ کلام خدا یسایہ نبی کا صحیفہ 3 باب اس کی 16 سے 23ویں آیت اور اس کے بعد 24ویں آیت جب ہم نے مطالعہ کیا تو خدا جو ہے وہ واضح طور پہ بتا رہا ہے یروشلم کی جو ان سی عورتیں ان کو انتباہ کر رہا ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کے وسیلے سے وہ گناہ کے اندر اتنے زیادہ مبتلا ہیں تو کہ وہ اپنے آپ میں مغرور ہیں، خدا کو بھولے بیٹھے ہیں، اور خداوند انہیں اب انتباہ کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ وہ جو ہے اب انہیں اس قسم کی سزا دے گا اگر وہ جو ان سے اپنے اعمال سے دستبردار نہیں ہوں گے اور خدا کے سور توبہ اور گریہ زاری نہیں کریں گے تو خداوند ان کو یہ سزا دے گا۔ آئے ہم جو ان سے مزید 2 حوالوں میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 30ویں آیت۔ یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 30ویں آیت جو ان سی ہے کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، تب آئے غارت شدہ تو کیا کرے گی، اگرچہ تو لال جوڑا پہنے، اگرچہ تو زریں زیوروں سے آراستہ ہو،
اگرچہ تو اپنی آنکھوں میں سرما لگائے تو اب اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گی۔ تیرے عاشق تجھ کو حقیر جانیں گے، وہ تیری جان کے طالب ہوں گے۔ خداوند خدا جو ان سے ہے، یہ بھی جو ہے یروشلم کی جو آنے والی تباہی ہے اس کی رویا جو ہے وہ دکھا رہا ہے، کیونکہ خداوند جو ان سے ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ان سے ہیں، خداوند اس سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ جو ہے خداوند کے آئین کو پامال کریں، اس کے حکموں کو رد کریں۔ اور آج کی کلیسیا بھی جو سی ہے، خداوند کی کتاب اس کے ہاتھ میں ہے، خداوند کے احکام اس کے ہاتھ میں ہے، خداوند کا آئین اس کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند خدا نے آپ کو جو ان سے ہے وہ باتیں جو اس نے اپنے نبیوں کے وسیلے سے رویا میں ظاہر کی، خداوند آج وہی کتاب کو آپ کے ہاتھوں میں اس نے دے دیا ہے کہ آپ اس کے آئین پہ عمل کریں، اس کے کلام کو سنیں، سیکھیں اور اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں۔ اور جب آپ جو ہے اس کلام کو رد کرتے ہیں تو آپ خدا کے منہ کے الفاظ کو رد کرتے ہیں، آپ خدا کے پیغام کو رد کرتے ہیں۔ اور خداوند خدا جب اس کے پیغام کو رد کیا جاتا ہے، اس کے کلام کو رد کیا جاتا ہے، خداوند خدا کو رد کیا جاتا ہے، تو خداوند خدا غیور خدا ہے۔ وہ اس نے فرمایا ہے کہ اگر تم مجھے رد کرو گے تو میں تمہیں غارت کر دوں گا۔ اب ہم حزقییل کی کتاب 23واں باب اور اس کی 38 سے 40ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ حزقییل کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 38 سے 40ویں آیت جون سی ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے: اہل بابل اور سب کشتیوں کو، حزقییل 23 باب 38 سے 40، یہاں پہ بھی خداوند کا غضب جو سے اس کی وہ بتا رہا ہے۔ خداوند فرماتا ہے 38ویں آیت میں، حزقییل 23 باب اس کی 38ویں آیت میں: اس کے سوا انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ اسی دن انہوں نے میرے مقدس کو ناپاک کیا اور میرے سبتوں کی بے حرمتی کی، کیونکہ جب وہ اپنی اولاد کو بتوں کے لیے ذبح کر چکیں تو اسی دن میرے مقدس میں داخل ہوئیں تاکہ اسے ناپاک کریں، اور دیکھ انہوں نے میرے گھر کے اندر ایسا کام کیا، بلکہ تم نے دور سے مرد بلائے جن کے پاس قاصد بھیجا، اور دیکھ وہ آئے جن کے لیے تو نے غسل کیا اور آنکھوں میں کاجل لگایا اور بناؤ سنگھار کیا۔ خداوند جو ہے وہ فرماتا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہ آپ سے سرزد ہوتے ہیں، شیطان کا غلبہ آپ کے اوپر ہوتا ہے، تو خداوند خدا جو ان سے آپ اس کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اس کے جو ہے الفاظ کا انکار کرتے ہیں، تو خداوند جو ہے وہ غیور خدا ہے، وہ غصے والا خدا ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اگر آپ توبہ کریں، سچے دل سے اس کی حضوری میں جائیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور احساس کریں کہ آپ نے گناہ کیا ہے، آپ نے اس کے حکم پامال کیے ہیں، آپ نے اس کے سبتوں کو پامال کیا ہے، آپ نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے، اپنے کانوں کی خجلی کے سبب سے جو ہے اپنے دل کی خواہش کے سبب سے آپ نے اس کو رد کیا ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے کہ اگر آپ میرے پاس آؤ، اگر تم جو ان سے دوبارہ سے اپنے آپ کو میرے حضوری میں لے کے آؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اس سے جو ان سے معافی کے طلبگار ہو تو وہ معاف کرے گا، لیکن اگر آپ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ آپ کو سزا دینے پہ قادر ہے، کیونکہ وہی قادر مطلق خدا ہے۔ اب اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں 3 حوالوں میں ہم نے دیکھا: یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 3واں باب اور اس کی 16 سے 23ویں آیت، اور اس کے بعد یرمیہ 4:30 میں، اور حزقییل نبی کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 38 سے 40ویں آیت۔ کلام میں ہم نے یہ سیکھا کہ جب آپ نے گناہ کیا، جب آدم ذات جو ہے گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، اس کے حکموں کی پامالی کرتی ہے، تو خداوند خدا جو ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تمام جو تو مغرور ہے، جو تو اپنے آپ میں مغرور بنتی ہے، اپنے حسن پہ جو ہے فخر کرتی ہے، اپنے جو سی ہے اب ذبائش کے اوپر فخر کرتی ہے، اپنے بناؤ سنگھار پہ فخر کرتی ہے، اپنے آپ کو زیوروں سے لاتی ہے اور گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، میں یہ تیری سارے حسن کو غارت کر دوں گا، میں یہ تیرے تمام زیور تجھ سے لے لوں گا۔ اب ان حوالوں کو لے کر خداوند خدا جو ان سا ہے وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ یہ بظاہر جو ان سے ہیں وہ نہ ہی زیور جو ہے وہ بری چیز ہے کہ اسے آپ پہن نہیں سکتے، نہ ہی جو ہے
آپ اپنے آپ کو میک اپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ زیور پہن کے اور میک اپ کرنے کے بعد آپ اپنی بڑائی چاہتے ہیں، آج کی کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ آج کی کلیسیا سی ہے وہ طرح طرح کے فیشن اختیار کرتی ہے، اور ان فیشنز کو اختیار کرنے کے بعد اپنے جسم کو سے اپنے آپ کو بے لباس کرتی ہے۔ وہ غلط قسم کے لباس سی ہے وہ پہناوا دنیا کو دیکھ کے پہنتی ہے، اپنے آپ کو سے مختلف قسم کے میک اپ سے آراستہ کرتی ہے، اور اپنی بڑائی چاہتی ہے، اپنی سیلفیز لے کر اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنے آپ کو ایونٹس میں جا کر وہ چاہتی ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر تعریف کریں اس کی، اور وہ اس پہ فخر محسوس کرتی ہے خدا کی بندی۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو خدا فرماتا ہے، آپ نے 3 حوالوں کے اندر دیکھا کہ وہ آپ جب اپنے آپ پہ اتراتے ہیں، اپنی پریز چاہتے ہیں، تو آپ خدا کے اپنے آپ کو برابر ٹھہراتے ہیں، کیونکہ پریز صرف ہے وہ لارڈ کی پریز ہے۔ پریز ہے جو حمد ہے، جو ستائش ہے، وہ صرف اور صرف خدا کی ستائش ہے۔ جب آپ اپنی ستائش ہے وہ چاہیں گے لوگوں سے، تو آپ اپنے آپ کو خدا کے ہے اس کے اگینسٹ، اس کے پیرلل میں وہ کھڑا کرتے ہیں، اور خداوند سے یہی کام اس وقت یروشلم کی کلیسیا نے کیا۔ انہوں نے اپنی بڑائی کی، خداوند نے انہیں برکتیں دی، خداوند نے سب کچھ انہیں دیا، خداوند نے انہیں زیور سے آراستہ کیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے دور کیا، اور انہوں نے اپنی بڑائی کی، انہوں نے اپنے طور طریقے اختیار کیا، اور خداوند ان کو غارت کرتا ہے، سزا دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یروشلم بار بار پامال کیا جاتا ہے اسی سزا کی وجہ سے۔ آئے ہم اب اس کلام کے اندر جو ہمارا موضوع ہے اس میں دیکھیں کہ کیا جیولری ہے، جو یہ 3 حوالے ہم نے دیکھے، جس میں خدا کہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کے وسیلے سے، تمہارے گندی حرکتوں کے وسیلے سے، تمہاری آئین سے دور جانے کے وسیلے سے، میں یہ تم سے سب چیزیں، یہ سب برکتیں وہ لے لوں گا۔ آئے ہم سیکھیں کہ کیا خداوند وہ جیولری وہ اسے ناپسند کرتا ہے، یا خداوند خود اس جیولری کو عنایت کرتا ہے۔ ہم خروج کی کتاب 3 باب اور اس کی 22ویں آیت میں چلیں۔ خروج کی کتاب 3 باب اور اس کی 22ویں آیت، اس میں ہم سیکھیں گے کہ خدا جب بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی دلاتا ہے تو خدا کیا انہیں نصیحت کرتا ہے۔ خدا خروج کی کتاب 3 باب اس کی 22 آیت میں بتاتا ہے، بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی، ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے۔ خداوند آپ دیکھیں کہ خدا نے خود یہ بتایا ہے کہ آپ یہ جو زیور ہے وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پہنائیں گے۔ ہم خروج کی کتاب 25واں باب اور اس کی 7ویں آیت کا مطالعہ کریں تو خدا ہمیں مزید بتاتا ہے۔ خروج کی کتاب 25واں باب اور اس کی 7ویں آیت، اور سنگ سلیمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے۔ خدا یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ بتا رہا ہے کہ تم نے کس چیز سے وہ آپ نے میرے اجتماع کو، جو خیمہ اجتماع جسے آپ ٹیبرنیکل کہتے ہیں، وہاں پہ آپ نے یہ چیزیں لگانی ہیں۔ خدا وہ سونے چاندی زیور سے ناخوش نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی بلیسنگز ہیں۔ یہ ہم کلام کے اندر دیکھ رہے ہیں، خدا خود سے بتاتا ہے کہ یہ زیور تم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پہناؤ گے۔ ہم امثال کی کتاب 1 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کو دیکھیں۔ امثال کی کتاب 1 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، یہ کلام ہمیں یوں سکھا رہا ہے، یہ نصیحت ہے نوجوانوں کے لیے۔ خدا بتاتا ہے، پہلا امثال 8ویں اور 9ویں آیت، آئے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوگی، تیرے گلے کا ہار ہوگی۔ اب یہ خدا بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، وہ جو ہار ہے، یہ جو نت ہے، یہ جو بالیاں ہیں، یہ جو کنگن ہے،
یہ ہم کلام کے اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ یہ خداوند کی بلیسنگز ہیں، خداوند انہیں خود دیتا ہے۔ اسی طرح ہم امثال ہی کی کتاب میں اس کا 25واں باب اور اس کی 12ویں آیت کا جب مطالعہ کریں، امثال کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 12ویں آیت، تو یہ خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ یہ سلیمان کی جو سی ہے امثال میں ہے، امثال کی کتاب 25واں باب اور اس کی 12ویں آیت، دانا ملامت کرنے والے کی بات سننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور کندن کا زیور ہے۔ دانا ملامت کرنے والے کی بات، جب آپ کو کوئی ملامت کرتا ہے تو وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ جب وہ آپ کو ملامت کر رہا ہے، ماں باپ جب ملامت کرتے ہیں، آپ کے بڑے آپ کو جب ملامت کرتے ہیں، آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے، کسی برائی کی وجہ سے، کسی غلط حرکت کی وجہ سے جب وہ آپ کو ملامت کرتے ہیں، تو خداوند خدا یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ملامت ہے یہ اس سننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور کندن کا زیور ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے حزقیل کی کتاب 16واں باب اور اس کی 8 سے 14ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ حزقیل نبی کی کتاب 16واں باب اس کی 8 سے 14ویں آیت، خدا جو ہے یہاں پہ فرما رہا ہے، تب حزقیل نبی کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 8 سے 14ویں آیت، یہ بے وفا یروشلم کے متعلق جو ان سے خدا فرماتا ہے۔ ہم 8ویں آیت سے پڑھیں گے۔ پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے۔ بس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو چھپایا، اور قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا، خدا فرماتا ہے، اور تو میری ہو گئی۔ پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا اور تیرا خون بالکل دھو ڈالا اور تجھ پر عطر ملا، اور میں نے تجھے زردوس لباس سے ملبس کیا اور تخس کی کھال کی جوتی پہنائی، نفیس کے تان سے تیرا کمر بند بنایا اور تجھے سراسر ریشم سے ملبس کیا۔ میں نے تجھے زیور سے آراستہ کیا، تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے اور تیرے گلے میں توق ڈالا۔ میں نے تیری ناک میں نت اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائیں، اور ایک خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا، اور تو سونے چاندی سے آراستہ ہوئی، اور تیری پوشاک کتانی اور ریشمی اور چکن دوزی کی تھی، اور تو میدا اور شہد اور چکنائی کھاتی تھی، اور تو نہایت خوبصورت اور اکمال مند ملکہ ہو گئی، اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ تو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بخشا کامل ہو گئی تھی۔ خدا آپ نے دیکھا کہ یہ وہ بتا رہا ہے یروشلم کو کہ جب یروشلم جو ان سے اپنے گناہوں سے جو ہے لبریز ہے، وہ غلامی کے اندر ہے، وہ پامال کیا جا چکا ہے، وہ جو ہے تباہ حال ہے، تو خدا جو ان سے اس کے گڑ گڑانے پہ، اس کے آہوزاری کرنے پہ، اس کے مناجاتیں کرنے پہ، اس سے دعائیں جو ان سے جب مانگی جاتی ہیں، خداوند سے وہ گریہ زاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو خداوند جو ہے وہ ان کے خون کو دھو دیتا ہے، انہیں پھر سے جو ہے برکتوں پہ برکتیں جو ان سے راستہ کرتا ہے، انہیں سونے چاندی سے جو ہے مال و مال کرتا ہے، انہیں سر بلند کرتا ہے، انہیں دنیا کے اندر جو ہے بے بہا جو ہے انہیں برکتوں سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں، حزقیل 16 باب اس کی 15ویں آیت ہم دیکھتے ہیں، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلہ سے بدکاری کرنے لگی، اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فاحشہ بنی اور اسی کی ہو گئی۔ اور خداوند یہ فرما رہا ہے، اس کے آگے چل کے اسی باب میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ میں نے تجھے دیا، جو برکتیں میں نے تجھے دیں، میں نے تجھے تیرے تمام گناہوں سے معافی دی، میں نے تجھے اس جو غلامی کی حالت میں تھی، جو تو پامالی کی حالت میں تھی، جو تو بربادی کی حالت میں تھی، میں نے اس سے تجھے رہائی دی، میں نے تیرے خون کو صاف کیا، میں نے تجھے جو ان سے ریشمی کتانی لباس پہنایا، میں نے تجھے سونے چاندی اور زیور سے آراستہ کیا۔ لیکن تو جب ان سب چیزوں کی میں نے تجھے دے دیں، میں نے یہ برکتیں تجھ پہ نچھاور کر دیں،
کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ تو میری چنی ہوئی قوم ہے، تو نے پھر سے جون سے غیر اقوام کی جو ہے وہ اعمال کو اپنانا شروع کیا۔ آج کی کلیسیا بھی جون سی ہے، جب آپ خداوند کو پہن لیتے ہیں، خداوند آپ کے اندر آ جاتا ہے، آپ اس کا مقدس ہو جاتے ہیں، خداوند کی روح آپ میں بستی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ برکتیں جون سی ہیں، ان برکتوں کے وسیلے سے نہ صرف خداوند جون سے ہمیں جو ہے اس دنیا میں بلکہ آسمان کی برکتیں بھی عنایت کرتا ہے۔ ہمیں اس کے حضوری میں رہنا چاہیے، ہمیں اپنی خوبصورتی پہ، ہمیں اپنے بلیسنگز کے اوپر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ دیا ہے، اور ہماری زندگیاں جون سی ہیں اس کے نام کے وسیلے سے جون سی ہیں گنی جائیں، اس کے نام کے وسیلے سے جانی جائیں، تاکہ دنیا جون سی ہے یہ پہچانے کہ یہ خدا کی بندی ہے، یہ خدا کا بندہ ہے۔ ہم حزقییل ہی کی کتاب جون سے اس کے 28ویں باب میں اور اس کی 12-13ویں آیت میں جاتے ہیں۔ حزقییل کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت ہمیں یوں سکھاتی ہے، یہ سور کے بادشاہ کے زوال کے متعلق ہے کہ آئے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانی سے معمور اور حسن میں کامل ہے، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشاک کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پخراج اور الماس اور فروز اور سنگ سلمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ، اور سونے سے تجھ میں حاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائشی کے روز سے جاری رہی۔ خداوند یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سب کچھ جون سے جو ہیرے جواہرات سونے چاندی جو ہے یہ خداوند کی بلیسنگز ہیں، یہ خداوند آپ کو دیتا ہے، یہ خداوند آپ جب خداوند میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، خداوند کو جون سے پہن لیتے ہیں، خداوند پہ صرف تکیہ کرتے ہیں، اس کی صرف بڑائی چاہتے ہیں، تو خداوند یہ بلیسنگز آپ کو دیتا ہے۔ خداوند ان بلیسنگز سے آپ کو ہرگز منع نہیں کرتا، خداوند صرف اس چیز سے منع کرتا ہے کہ آپ اترائیں نہیں، آپ اپنے آپ کو خوبصورتی کی طرف، اس خوبصورتی کی طرف نہ لے کے چلیں جہاں پہ آپ دنیا سے یہ توقع کریں کہ وہ آپ کے اس میک اپ کے وسیلے سے، آپ کے اس زیور کے وسیلے سے، آپ کے اس لباس کے وسیلے سے آپ کو لائکس بھیجیں، آپ کی جو ہے تعریف کریں۔ تعریف آپ کی صرف اور صرف اس بنا پہ ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ دیکھیں یہ خداوند کی بندی ہے، دیکھیں یہ مسیح کی بندی ہے، دیکھیں یہ کرسچن لوگ ہیں، یہ ان کی جون سے اعمال ہیں، وہ آپ کے اعمال کے وسیلے سے آپ کی تعریف کریں۔ جب آپ کے اعمال کے وسیلے سے آپ کی تعریف ہوگی تو وہ خداوند کی تعریف ہوگی، کیونکہ خداوند انہیں نظر آئے گا آپ کے اعمال کے اندر۔ وہ یہ بتائیں گے کہ یہ کرسچنز ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ کرسچنز ہیں، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ کرسچنز ہیں، یہ قسمیں نہیں کھاتے، یہ کرسچنز ہیں، یہ بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ آج آپ دیکھیں کہ کیا یہ مسیحی کلیسیا جو نام لیوا کلیسیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ جو یہ اقرار کیا کہ ہم نے خداوند کو پہن لیا، کیا وہ اپنے اعمال سے خداوند کو پیش کر رہے ہیں؟ ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بہت سارے حوالے جو ان سے ہیں وہ اس لیے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں صرف ایک آدھے حوالے سے جو ہے ہم اپنے آپ کو قائل نہ کریں۔ میرے پاس سونگ آف سلیمان کا حوالہ ہے، پہلا باب 10ویں 11ویں آیت، اس کے بعد چوتھا باب 9ویں آیت۔ اس کے بعد ہم جو ان سے چلتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، جب ابراہیم جو ہے بوڑھا ہو چکتا ہے اور وہ اسحاق کے لیے جو ان سے وہ بیوی جو ہے تلاش کر رہا ہے تو اپنے نوکر کو بھیجتا ہے۔ ہم پیدائش کی کتاب 24واں باب اور اس کی 22ویں آیت اور 30ویں اور 47ویں اور 53ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ نوکر جاتا ہے اور جا کے تو جون سے وہاں پہ وہ کنگن دیتا ہے۔ آئے ہم پیدائش کی کتاب اس کے 24ویں باب میں چلیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی پہلے 22ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ اور جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی ایک نت اور 10 مسکال سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے۔ اب دیکھیں یہ جون سی جو چیز ہے یہ اسحاق کی بیوی کے لیے جون سے وہ جو ہے یہ تحفہ دیا جا رہا ہے، 2 کڑے
اور جو ہے ایک نت سونے کی۔ اور اس کے بعد ہم 30ویں آیت میں جائیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اور یوں ہوا کہ جب اس نے وہ نت دیکھی اور وہ کڑے بھی جو اس کی بہن کے ہاتھوں میں تھے، اور اپنی بہن ربکا کا بیان بھی سن لیا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں، تو وہ اس آدمی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ چشمہ کے نزدیک اونٹوں کے پاس کھڑا ہے۔ یہ 30ویں آیت ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں 47ویں آیت اور اس کے بعد 53ویں آیت ہم دیکھیں تو خداوند ہمیں یوں بتا رہا ہے، 47ویں آیت میں ہے، اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا میں بیتویل کی بیٹی ہوں، وہ نحور کا بیٹا ہے جو ملکا سے پیدا ہوا۔ پھر میں نے اس کی ناک میں نت اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیے۔ اور 50ویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں، تب لابن اور بیتویل نے جواب دیا کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے، ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ ربکا تیرے سامنے موجود ہے، اس سے لے اور جا، اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے۔ اب آپ دیکھیں خداوند جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ ابراہیم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جون سا ہے، تو نے اپنی بیٹی جون سی ہے وہ اپنے قبیلے کے اندر جب تو نے بیاہ نہیں ہے تو اسے بھیجتا ہے اپنے نوکر کو، اور اس کے ہاتھ میں جون سا یہ کنگن اور نتھ جو ہے وہ دیتا ہے۔ اسی طرح ہم یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 32ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 32ویں آیت، خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے۔ 2 باب اس کی 32ویں آیت ہمیں کلام یوں سکھاتا ہے، کیا کنواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ کیا کنواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ یہ خدا فرما رہا ہے، پر میرے لوگ تم مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے۔ خدا ان کو پتہ ہے کہ جو کنواری ہے، جو دلہن ہے، وہ اپنی آرائش، اپنا زیور جو ہے وہ نہیں بھول سکتی۔ یہ خداوند کی دین ہے، یہ خداوند نے دیا ہے اسے۔ لیکن خداوند یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے لوگ، جب آپ لوگ اس چیز کو نہیں بھولتے تو آپ میرے کلام کو کیوں بھول جاتے ہو؟ آپ میرے کلام کو کیوں سائڈ پہ رکھ دیتے ہو؟ آپ صبح اٹھ کے آئینہ تو دیکھتے ہو، آپ صبح اٹھ کے جو ان سے اپنے آپ کو سنوارتے تو ضرور ہو، کیا کبھی آپ نے میرا نام لینے کی توفیق کی؟ کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ جتنا ٹائم آپ میک اپ آئینہ دیکھنے میں گزارتے ہو، جتنا ٹائم آپ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے گزارتے ہو تاکہ دنیا آپ کی جون سی تعریف کریں، کیا آپ نے اتنا وقت جو ہے مجھے دیا؟ جتنا ٹائم آپ سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، باتیں کرنے میں، چیٹنگ میں، اپنی تصویریں اپلوڈ کرنے میں، چٹکلے جون سی ہیں سننے میں، کیا تم نے میرے لیے اتنا ٹائم دیا؟ کیا تم نے جون سے مجھے وقت دیا؟ میں نے یہ تمہیں برکتیں دی، میں نے یہ تمہیں جون سے سب کچھ مہیا کیا، یہ حسن تمہیں میں نے دیا، یہ دولت میں نے تمہیں دی، یہ زندگی میں نے تمہیں دی، یہ صحت میں نے تمہیں دی، یہ جاب میں نے تمہیں دی، یہ تمام نعمتیں جون سی ہیں میری مہیا کردہ ہیں۔ تم اپنی نعمتوں پہ اتراتے ہو، تم نے کیا کبھی اتنا ٹائم مجھے دیا، میری شکر گزاری کی، میری جو ہے حمد و ستائش کی؟ کیا کنواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ پر میرے لوگ تم مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے۔ تو طلب عشق میں اپنی راہ کو کیسی آراستہ کرتی ہے؟ یقیناً تو نے فحش عورتوں کو بھی اپنی راہیں سکھائی ہیں، تیرے ہی دامن پر بے گناہ مسکینوں کا خون بھی پایا گیا، تو نے ان کو نقاب لگاتے نہیں پکڑا۔ خداوند نے بڑے واضح طور پر آپ کو بتا دیا کہ زیور، آرائش وہ آپ کو منع نہیں کرتا، یہ آپ کی بلیسنگ کے لیے اس نے آپ کو دیا ہے، لیکن وہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے
کہ کیا تو مجھے بھول گئی ہے؟ اور وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ تو مجھے بھول گئی ہے۔ خداوند اپنی بندی سے یہ سوال کرتا ہے، خداوند اپنے بندے سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم لوگ اپنے حسن و جمال میں تو مبتلا ہو، آئینہ تو دیکھتے ہو، اپنے آرائش میں تو مگن رہتے ہو، پر مجھے تم نے بھلا دیا ہے۔ اسی طرح ہم کلام کے اندر دیکھتے ہیں یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 49واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 49واں باب اور اس کی 18ویں آیت کلام کے اندر ہم سیکھیں کلام ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف نظر کر، یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقیناً ان سب کو زیور کی مانند پہن لے گی اور ان سے دلہن کی مانند آراستہ ہوگی۔ خداوند آپ کو یہ بتاتا ہے، یہ بلیسنگ دیتا ہے کہ یہ زیور جو ان سے وہ آپ کی بلیسنگ ہے، یہ اس نے آپ کو مہیا کیا ہے۔ یسایا 61:10 بھی جو ہے اسی بات کا ذکر کرتا ہے۔ ہم یسایا 61 باب اس کی 10ویں آیت میں چلیں تو خداوند بتاتا ہے، میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کی خلقت سے مجھے ملبس کیا، جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگھار کرتی ہے۔ جس طرح دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے سنگھار سے اپنے زیوروں سے اپنا سنگھار کرتی ہے۔ خداوند آپ نے بے شمار جو ہے حوالوں میں دیکھا کہ خداوند آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی دین ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ وہ آپ کو ان برکتوں سے منع نہیں کرتا، وہ صرف اس بات کا جو ہے آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ جب وہ یہ برکتیں آپ کو دے، جب یہ تحفے آپ کو عنایت کرے، تو آپ اپنے ہونٹوں سے، اپنے بدن سے، اپنے عادات سے، اپنے اعمال سے اس کی تمجید کریں، تاکہ لوگ یہ جانیں کہ آپ اس کے بندے ہیں، آپ اس کی بندیاں ہیں۔ ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 2 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ مکاشفہ 21 اور اس کی 2 آیت، خداوند ہمیں یوں بتاتا ہے، نیا آسمان اور نئی زمین کے متعلق ہے۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ اسی طرح مکاشفہ 4 باب اس کی 3 آیت کا ہم مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگے یا شیب اور کیک سے معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد مڈ کسی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے۔ کلام آپ کو یہ بتاتا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ جو ہے جو سونا چاندی زیور حسن آرائش یہ سب خداوند کی برکتیں ہیں، یہ سب خداوند کے تحفے ہیں جو اس نے آپ کو عنایت کیے، اس کے نام لیوا ہونے کے وسیلے سے اس نے یہ آپ کو دیے۔ خداوند یہ آپ سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو میری بندگی میں استعمال کرو، اپنے آپ کو اس طرح پیش کرو دنیا کے سامنے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ ستائش نہ کریں،
بلکہ وہ آپ کے وسیلے سے جو ہے خدا کی جون سی حمد کریں، خدا کے نزدیک جائیں کہ دیکھو یہ اس کی بندیاں ہیں، یہ اس کے بندے ہیں، ان کے اعمال یہ ہیں، آؤ ہم بھی اس خدا کے پاس چلیں جس نے انہیں برکتیں بخشی ہیں۔ کلام اسی طرح مصرف بیٹے کی مثال نئے عہد نامے کے اندر آپ دیکھیں، لوکا 15 باب اس کی 22ویں آیت، جب جو چھوٹا بیٹا جو سارا مال و متاع لے کے چلے جاتا ہے اور وہ کنگال ہو جاتا ہے، اپنا مال اجاڑ دیتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے باپ دور سے دیکھ کے اسے پہچان لیتا ہے، دوڑ کے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو جو ہے نہلاؤ دھلاؤ، اسے اچھے سے اچھا لباس پہناؤ اور اس کے پاؤں کے میں جوتی اور اس کے ہاتھ میں جو ہے اس کے انگلی میں انگوٹھی پہناؤ۔ خداوند جو سے یہ بتاتا ہے کہ جب آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہو، جب آپ اس کے حضور گڑ گڑاتے ہو، جب آپ اس کے حضوری میں چلے جاتے ہو، جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہو تو وہ آپ کو گلے لگا لیتا ہے، وہ آپ کو پھر سے اپنا لیتا ہے، وہ پھر سے آپ کو جو ان سے ملبس کرتا ہے، وہ آپ کو اچھے سے اچھا جو ہے برکتوں سے مال و مال کرتا ہے، وہ آپ کو لباس مہیا کرتا ہے، وہ آپ کے ننگے پن کو پھر سے جو ان سے ڈھانپ دیتا ہے اور آپ کو پھر سے جو ان سے زیور سے آراستہ کرتا ہے۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کے جون سے حضوری میں لے کے چلیں۔ ہماری جو ظاہری خوبصورتی ہے وہ بے معنی خوبصورتی ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ہماری اندرونی خوبصورتی جون سی ہے جو اس مسیح کے وسیلے سے ظاہر ہونی چاہیے، اس کی جون سے معنی ہیں، اور اسی لیے پطرس رسول نے جو ہے فرمایا، اور اسی لیے پالوس رسول نے یہ فرمایا۔ ہم پہلا پطرس 3 باب میں چلیں، پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی اگر ہم 5ویں آیت کا دیکھیں تو 4تھی آیت سے ہم پڑھیں، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ خداوند اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے، وہ آپ کی اس حسن و زبائش کو جون سے جب آپ اس پہ اتراتے ہیں تو وہ آپ سے سخت جون سے وہ مایوس ہوتا ہے، وہ آپ سے جون سے سخت جو ہے وہ فیل کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس برکت کو جو اس نے آپ کو دی، جو تحفہ اس نے آپ کو عنایت کیا، آپ نے اس تحفے کی بے حرمتی کی، آپ نے اس تحفے کو لے کر جون سے اپنی بڑائی جون سی ہے وہ کی۔ آپ جو ہے جب اپنی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، جب آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ دنیا آپ کو جون سے وہ دیکھے اور دنیا آپ کو جو ہے دیکھ کے تو ستائش آپ کی کرے، آپ کی جون سی پریز کرے، آپ کو لائک جون سی بھیجے، تو آپ بیسیکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ان عورتوں کے ساتھ جو ہم سے کھڑا کر دیتے ہیں جو دنیا کی عورتیں ہیں، جو اپنے آپ کو خوب آراستہ کر کے بازاروں میں جون سی ہے وہ چاہتی ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں اور لوگ ان کی جون سی ستائش کریں۔ خداوند آپ کو یہ فرماتا ہے کہ تمہاری باطنی انسانیت جون سی ہے، جو تمہاری پوشیدہ جون سی انسانیت ہے، جو تم نے جون سی ہے اپنے اندر ابھی رکھی ہوئی ہے، جو میرے وسیلے سے جو میں تمہارے اندر آؤں، تمہارے مجھ پہ اقرار کرنے کے وسیلے سے جب تم مجھے پہن لیتے ہو تو تمہاری وہ پوشیدہ اور باطنی انسانیت جون سی ہے وہ حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ یہی چیز جو ہے خداوند کو پسندیدہ ہے۔ اور جب لوگ آپ کی باطنی انسانیت کو دیکھیں گے آپ کے اعمالوں کے وسیلے سے، جب وہ یہ دیکھیں گے تو وہ حیران ہوں گے، وہ جو ان سے وہ تعریف کریں گے، اس خدا کی تعریف کریں گے کہ دیکھیں یہ وہ بندیاں ہیں جو خدا کی بندیاں ہیں، اور یہ حکم جو ان سے ہیں وہ صرف خدا کے حکم عورتوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی خدا کے حکم برابر ہیں۔ مردوں کو بھی جو ان سے اپنے آپ کو اسی طرح راستہ کرنا ہے جس طرح عورتوں کو اپنے آپ کو راستہ کرنا ہے۔ اور 5ویں آیت میں دیکھیں ہم،
खुदावंद यहाँ पे एग्जाम्पल भी जो से पालूस रसूल पतरस रसूल जो से वो दे रहा है, वो बता रहा है। और अगले ज़माना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोहरों के ताबे रहती थीं। चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। अगर आप अपने अंदर उस पोशीदा इंसानियत जिसके अंदर हिल्म है, उससे अपने आप को रास्ता करेंगे, ताबेदारी से अपने आप को रास्ता करेंगे, खुदा के जो है कामों के वसीले से अपने आप की बड़ाई चाहेंगे, तो वो खुदा की बड़ाई होगी। और खुदावंद इस बात को पसंद करता है, उसके नज़दीक उसकी बड़ी कदर है। हम मिसाल की किताब के अंदर देखें तो खुदावंद हमें ये बताता है, मिसाल 31वां बाब उसकी 30वीं आयत, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है स्तुदा होगी। वो औरत जो खुदावंद से डरती है, आपका ये हुस्न बेसबात है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है खुदावंद के नज़दीक। ये जोन से ये सब कुछ जोन से ये धोखा है, आपका हुस्न, ये आबाइश जोन सी है, ये जो सिंगार है, ये सब धोखा है। जो आप दुनिया के सामने अपने आप को ये पेश करते हैं, ये धोखेबाजी है। खुदावंद ये फरमाता है, वो औरत जो खुदावंद से डरती है, जिसने खुदावंद को पहन लिया है, जो खुदावंद के कहे हुए के मुताबिक चलती है, जैसा पतरस रसूल बता रहा है, जैसा पौलुस रसूल बता रहा है कि अपनी बातनी इंसानियत के वसीले से अपने आप को दुनिया के सामने पेश करो, ताकि दुनिया आपकी उस एट्रीब्यूट्स के वसीले से, उस जो आपकी खूबियां हैं उनके वसीले से आपके खुदावंद खुदा की तमजीद करें। और तब खुदावंद ये फरमाता है कि वो उसकी कदर करता है। जो औरत खुदावंद से डरती है स्तुदा होगी। स्तुदा यहाँ पे है, खुदावंद उसकी प्रेस करेगा, खुदावंद उसकी तारीफ करेगा। Charm is deceptive, beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. खुदावंद ने आपको बड़े वसूख से बताया कि खुदावंद खुदा जो है वो आपको बरकतों पे बरकतें देने के लिए तैयार है। वो आपको बरकतों पे बरकतें देता है, लेकिन वो जो है ये चाहता है कि आप जो है उसकी हुजूरी में आएं, उसकी जौन सी है तमजीद करें और उसी के सिर्फ जो है वो नाम लेवा ठहरें। हम इसका तीसरा हिस्सा जौन सा उसके अंदर मज़ीद जो है इसी कलाम को जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे।